बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। ये कहावत मैंने आपको क्यों सुनाई, ये आपको आगे चल के ख़ुद ही पता चल जाएगा। मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत मुझे यकीन है कि पेश नहीं आएगी। नवाज़ शरीफ, या यूँ कह लें कि एक होता है तबले जंग, आप समझते हैं ना तबले जंग, वो जंग से पहले एक बजता है जो है महाभारत, उसमें वो कुगू जाया करते हैं यूँ करके। तो वो नवाज़ शरीफ साहब ने वो कुगू कह लें या तबले जंग कह लें, वो पकड़ा हुआ है और वो मुसलसल बजा रहे हैं। उनकी जितनी भी अपीयरेंस हुई हैं मीडिया के ऊपर या अपनी पार्टी के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएवर, वो उस पे आते हैं और वो जनाब वो जो तबल है या वो जो कुगू है जंग वाला, वो बजा देते हैं। तो आज भी उन्होंने अपनी जो पार्टी का इजलास था उसमें उन्होंने जो ख़िताब किया वो पहले से ज़्यादा सख्त था। आपने जो पहली तकरीर सुनी होगी उसमें उन्होंने पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और ख़ुसूसन फ़ौज के किरदार के सियासी किरदार के हवाले से बात की थी, ढके छुपे अल्फाज में की थी। और आसिम सलीम बाजवा साहब का ज़िक्र खैर उन्होंने ज़रूर किया था। एक तो ये बात ज़हन में रखें कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का पनामा स्कैंडल है, या यूँ कहें कि वो लीड है जिसको पकड़ के वो खींच रहे हैं। मतलब ये कि उनके हाथ में एक दुम आ गई है। तो आज नवाज़ शरीफ की तकरीर जो थी वो कदरे ख़तरनाक थी। उसके 2-3 हिस्से हैं, अहम बातें हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो आज उन्होंने पहली दफ़ा खुल के कहा है कि जिन दिनों धरने हो रहे थे इस्लामाबाद में, 2014 की बात कर रहा हूँ, मरूफ धरने इमरान खान साहब के जी कि धांधली हो गई, ये वो व्हाट्सएवर जो भी था उसके पीछे जो भी मकासद थे। वो कहते हैं कि जी एक रात आधी रात को मुझे पैगाम भेजा जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, उस वक्त के DG ISI ने, और कहा कि जी कि मियाँ साहब इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो बहुत पैड़ी करांगे ठाडे नाल। मैंने कहा क्या पैड़ी करेंगे जनाब? तो कहते हैं कि जी कि अगर आपने इस्तीफ़ा ना दिया तो मार्शल भी लग सकता है या मार्शल लगा दिया जाएगा। तो मैंने कहा, नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मैंने कहा कि आपने जो करना है कर लें, इस्तीफ़ा तो मैं नहीं दूंगा। आपको याद होगा जब 1999 में उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो एक तो माजी से सबक नहीं सीखते, तो वो वाक़या पता नहीं क्यों भूल गए जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब कि नवाज़ शरीफ के पास गए थे 2-3 जर्नैल मिल के वज़ीर-ए-आज़म हाउस, और कहा था कि मियाँ साहब ये आप वो एक समरी लेके गए थे असम्बलियाँ तोड़ने वाली और रिज़ाइन करने वाली, ये इन दोनों पे साइन कर दें। तो उन्होंने कहा था कि ओवर माई डेड बॉडी। तो तारीख़ गवाह है कि नवाज़ शरीफ जेल में चले गए थे, हथकड़ियाँ लग गई थी, लेकिन उन्होंने जो मुतालबा था कि जनाब की दरमियानी रास्ता निकल आएगा कि वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करके ख़ुद इस्तीफ़ा दे दिया है, तो चलो जी अगले इलेक्शन कराओ, अल्लाह अल्लाह खैर सला, वो उन्होंने फ़ैसला नहीं माना, एक्सपोज़ कर दिया उस वक़्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, और मार्शल लग गया। तो अब एक दफ़ा फिर उनको उसी दरिया का सामना था जिसको वो एक दफ़ा पहले भी अबूर कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं देना। फिर उसके बाद जो हुआ वो तारीख़ है, और वो तारीख़ इतनी पुरानी नहीं है कि हमें याद ना हो, ये 2014 की बात है। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके चीज़ें गिनवाई कि किस तरह उनकी हुकूमत को फ़ारिग किया गया। फिर अगले इलेक्शन उन्होंने बताया कि इसमें किस तरह की सियासत हुई, उनको गिरफ़्तार किस तरह किया गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का उन्होंने हवाला दिया, जो उन्होंने पटिशन का हवाला दिया कि किस तरह DG ISI, उस वक़्त जो भी DG ISI होंगे वो गए और उनके पास शौकत सिद्दीकी के पास आए और उनको कहा कि जी कि आपने मरीम को और नवाज़ शरीफ को रिहा नहीं करना वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो नवाज़ शरीफ आज पूछ रहे थे वो केड़ी मेहनत सी 2 साल वाली, आपका काम क्या है सियासत में? फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने मैं जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, उन्होंने बराह रास्त मुखातब किया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, और उन्होंने कहा कि ये तो आप कहते हैं एक तरफ के हम सियासत में नहीं हैं, तो जो मौलाना गफूर हैदरी को आपने बुला के कहा था कि हम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं आप उसके दरमियान में ना आएँ, तो वो कहते हैं कि वो आप क्या कर रहे थे?
کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ اور یا تو پھر قمر جاوید باجوہ صاحب اس کی تردید کریں. تردید بھی نہیں آپ نے ابھی تک کی. تردید وہ میرا خیال ہے کر نہیں پائیں گے کیونکہ وہ واقعہ سچا ہے. مولانا غفور حیدری جو ہے وہ مطلب اگر جھوٹے ہوتے یہ بات جھوٹی ہوتی تو پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی کے بارے میں اس طرح کا انکشاف نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کرنا خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کہیں گے کہ یہ بات نہیں ہوئی تو پھر ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے بتانے کو، اور یہ خبریں آ بھی چکی ہیں کہ تب کیا ہوا تھا. لیکن اب جو دوسرا اس کا اہم حصہ تھا نواز شریف صاحب کی تقریر کا جو انہوں نے اپنی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا، وہ یہ تھا کہ جناب اپنی پارٹی کے اندر کچھ فیکشنز کہہ لیں آپ، کچھ دھڑے کہہ لیں، وہ انہوں نے ان کی نام تو نہیں لیا لیکن نشاندہی کی. نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کون سے ہیں. نشاندہی انہوں نے کی کہ جی کہ کچھ لوگ ہیں جو اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے. میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا حوصلہ کریں، ہمت پکڑیں. اگر کوئی تھوڑی سی مشکل بھی آئے گی تو وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوگی، اور پھر ہماری ہمیشہ سے جو یہ پیچھے بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول جو نظام چلایا جاتا ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی. میری اطلاع کے مطابق یہ جو لوگ ہیں وہ ایک تو شہباز شریف صاحب تھے، وہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے یا کہہ لیں کہ حالات نے یا ود دا تھینکس آف دا عمران خان اینڈ ادرس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا. شہباز شریف کو تو جیل میں بھیج کے انہوں نے نواز شریف کا کام آسان کر دیا، کیونکہ اب شہباز شریف جس لائن پہ چل رہے تھے اب اس لائن کو ٹو کرنے والا لیڈر کوئی نہیں ہے. ان کے پیچھے جو بچتے ہیں وہ خواجہ آصف بچتے ہیں یا بچتے ہیں تو خواجہ سعد رفیق صاحب بچتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب ناراض اس لیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر کا حق میرا تھا یہ انہوں نے حمزہ شہباز کو دے دیا اور یہ مورثی سیاست ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. چلیں یہ ان کی مرضی ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں، میں اگر مجھ سے پوچھے کوئی تو یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ غلط ہے. آپ چلیں جو اقتدار میں تو کسی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیتے کسی اور کو، میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، تو اپوزیشن لیڈر میں خواجہ سعد رفیق کو بنا دیتے تو میرا خیال کہ اب تک بڑا کام انہوں نے اٹھایا ہونا تھا. وہ بڑے انرجیٹک آدمی ہیں، لیکن آپ نے ایک اپوزیشن لیڈر نے کیا کرنا تھا پنجاب اسمبلی میں، تو اگر ان کو بنا دیتے حمزہ شہباز کیا کر رہے ہیں مطلب. بہرحال یہ خیر ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف سیم پیج پہ ہیں. جس طرح پاکستان کی فوج اور عمران خان سیم پیج پہ ہیں، اسی طرح نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سیم پیج پہ ہیں پی ڈی ایم کے اندر، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. ہاں میں ٹھیک نام دے رہا ہوں، یہی نام ہے. کل مولانا فضل الرحمان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں مجبور نہ کرو، سیدھے ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہارا وہی حشر کریں گے جو افغانستان میں امریکہ کا ہوا. میں ذاتی طور پہ اس کو پاکستان کی فوج کے خلاف دھمکی سمجھتا ہوں. میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ قابض فوج نہیں ہے، فار گاڈ سے اس کو سمجھیں. لیکن چونکہ ان کے پاس جواز ہے کہ یار 70 سال سے یہ پیچھے بیٹھ کے ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جب پیچھے بیٹھ کے صحیح چیزیں نہیں کنٹرول ہو رہی تھی تو پھر سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ سیاستدانوں کا ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے، جس کے خلاف اس وقت پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں خصوصاً بالخصوص نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پہ ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ ایک پیج پہ کیوں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جی کل انہوں نے اپنی تقریر میں جو دوسری بات کی تھی مولانا فضل الرحمان نے، وہ یہ کی تھی کہ ہمیں غلام بنا دیا گیا ہے، ہم غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے. یہی آج نواز شریف کہہ رہے تھے کہ ہم نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عوام کو غلام سمجھا ہوا ہے، ہم انگریز کی غلامی سے نکل کے اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں، اور اس غلامی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ان کے کردار تک محدود کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا. آج انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ جناب تیاری پکڑیں. ہم نے جو اے پی سی تھی اور جو پی ڈی ایم ہے، اس کا ہم نے اس کو ایکٹیولی اس کا حصہ بننا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، اور فیصلہ کن ہم نے
یہ جو مارکا ہے اس کی سر انجام دینا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے، یہ ہفتوں میں یہ نظام ڈھیر ہو جائے گا، ہمیں بس مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ تو خبر اس میں یہ ہے جناب علی کہ دو بندے مت چکے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں مک چکے ہیں، کہ ہم نے اب یہ نظام نہیں چلنے دینا، جس کے جو نظام کوئی پیچھے بیٹھ کے چلا رہا ہوتا ہے، اور سامنے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اگر وہ اپنی مرضی کرنا چاہے تو اس کو نواز شریف بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ اپنی مرضی نہ کرے تو وہ عمران خان ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے بارے میں بھی آج انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ یہ پاگل آدمی ہے، اس کو سینس نہیں ہے، نہ اس کو ملک چلانا آتا ہے، نہ حکومت کرنی آتی ہے، نہ اس کو ایشوز کا پتہ ہے، آٹا کہاں پہنچ گیا ہے، اور پاکستان جو گندم پیدا کرنے والا ملک ہے اس کو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ بھی امپورٹ کرنا بھول گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پچھتا تو رہے ہوں گے لیکن ان کو حساب دینا پڑے گا، اور ہم نے ان سے حساب لینا ہے کہ آپ ایسے شخص کو کیوں لے کے آئے، آپ نے آر ٹی ایس کو کیوں بٹھایا۔ بڑے سیدھے سیدھے الزام ہیں جو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب لینا ہے۔ وہ جواب لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے یہ کل کی بات ہے۔ فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک موومنٹ کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاکستان کی خیر رکھے اور پاکستانیوں کی خیر رکھے، اس تحریک سے جو اپوزیشن چلانے جا رہی ہے خیر برآمد ہو اور شر دور ہی رہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔